یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ اہل اللہ کی توہین یہ بہت بری چیز ہے۔ زنا سے زیادہ بری چیز ہے یہ، شراب سے زیادہ بری چیز ہے یہ، قتل سے بڑی بری چیز ہے یہ، خنزیر کھانے سے زیادہ بری چیز ہے یہ، اہل اللہ کی توہین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیاروں کی توہین کرنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا انجام بھی بتایا ہے۔ ایک تو یہی ہے ابلیس، جس نے اللہ کے پیارے آدم کی توہین کی۔ یہ اس کو سجدہ کروں، اسجد لمن خلقت طینا، اس کو سجدہ کروں۔ دیکھیں کتنی تحقیر ہے ان الفاظ میں، اسجد لمن خلقت طینا، اس کو سجدہ کروں گا جس کو آپ نے کیچڑ سے بنا، تین کہتے ہیں کیچڑ کو، کیچڑ سے جس کو بنایا ہے۔ یہ توہین کی اس نے، جبکہ اس سے پہلے اللہ بتا چکے تھے کہ یہ معمولی نہیں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔ تو اللہ کا نائب کتنا بڑا ہوگا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کا رتبہ بہت بڑا ہے، ہمارا اللہ نے بہت بڑا رتبہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں گدھے بھی ہیں اللہ نے بنائے ہیں، کتے بھی اللہ نے بنائے ہیں، چوہے بھی اللہ نے بنائے ہیں، بلیاں بھی اللہ نے بنائی ہیں، کیڑے اور مکوڑے بھی اللہ نے بنائے ہیں، سانپ اور بچھو بھی اللہ نے بنائے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان ان سب سے ممتاز اور معزز ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن دوسری مخلوق کی بنسبت آپ دیکھیے کہ انسان کتنا معزز ہے۔ گدھے اور انسان کا موازنہ کیجئے، گھوڑے اور انسان کا موازنہ کیجئے، کتے اور انسان کا موازنہ کیجئے، بچھو اور انسان کا موازنہ کیجئے، سانپ اور انسان کا، شیر اور انسان کا، ریچھ اور انسان کا، بکری اور بیل اور انسان کا، اونٹ اور گھوڑے اور انسان کا موازنہ کیجئے۔ انسان کتنا معزز ہے، چاہے اس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہ ہو، پینے کو پانی بھی نہ ہو، پہننے کے لیے کوئی اچھا لباس بھی نہ ہو، لیکن یہ حضرت انسان ہے۔ ساری دنیا اس کے تابع ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَكُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، میرے بندوں میں نے تمہارے لیے اپنی ایسی عالی شان مخلوق کو تمہارے سامنے ذلیل کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے تمہارے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، بعضوں پہ تم سواری کرتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، بعضوں کو تم کاٹ کے ذبح کر کے ان کی جان لے کر تم اپنا پیٹ بھرتے ہو، جان لے کے پیٹ بھرتے ہو۔ تو یہ کتنی تذلیل ہوئی اس مخلوق کی کہ جس کو ذبح کر کے آپ کا پیٹ بھرے۔ جب اس کی تذلیل ہوئی تو آپ کا کتنا اعزاز ہوا۔ ہم اپنے پاؤں کو مٹی سے بچانے کے لیے، زمین کی حرارت سے بچانے کے لیے جوتی پہنتے ہیں، تو جوتی ذلیل ہے، پاؤں عزیز ہے۔ ہماری بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں جانوروں کی جانوں کو ہمارے اوپر نچھاور کر دیا۔ میری بکریاں تمہاری بھوک پہ قربان، میری گائیں تمہاری بھوک پہ قربان، میری مرغیاں تمہاری بھوک پہ، بس تمہاری بھوک مٹ جائے، ہماری مرغیاں بھی قربان، بکریاں بھی قربان، گائے بھی قربان، سب چیزیں۔ کتنی انسان کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اگر انسان اپنی
انسانیت کو سوچے اور حقیقت کو سوچے نا تو اس کے لیے انسان بن کے رہنا آسان ہو جائے. ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے، اس بات کا شعور ہمیشہ اپنے اندر رکھنا چاہیے کہ میں انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق میں ممتاز اور معزز بنایا ہے، لہٰذا میں نے اب جانوروں والی زندگی نہیں گزارنی. بادشاہ کا بیٹا گٹر صاف کر رہا ہے تو کہنے والے کہیں گے نا، یار آپ شہزادے ہیں، تخت پہ جا کے بیٹھے ہیں، آپ کیا پاخانہ اٹھا رہے ہیں؟ پیٹ پیٹ پیٹ، شرمگاہ شرمگاہ شرمگاہ، شہوت شہوت شہوت، دنیا دنیا دنیا. یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، یہ تو حیوانیت ہے، یہ تو بہیمیت ہے. کتے کو بھی ہڈی چاہیے، بکری کو بھی صرف گھاس چاہیے، خنزیر کو پاخانہ چاہیے اور اسے شرمگاہ کی شہوت چاہیے. خنزیر دو چیزوں میں مشہور ہے، ایک اس میں کہ وہ پاخانہ کھاتا ہے اور ایک اس میں کہ وہ اپنی ماں سے بھی زنا کرتا ہے. یہ اس میں مشہور ہے. اسے جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں پھر وہ یہی کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے انسان اور جنات ایسے ہیں جیسے وہ پیدائی جہنم کے لیے ہوئے ہیں. انہوں نے نہیں سدھرنا. ان کی زندگی کے انداز سے، ان کے کردار سے، ان کے افعال اور اعمال سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جہنم کی تیاری میں مصروف عمل ہے، جہنم کی تیاری کر رہے ہیں. ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سینوں میں دل تو ہیں لیکن ان دلوں سے وہ سمجھنے کا کام ہی نہیں لیتے. میں نے کہا نا شعور ہونا چاہیے کہ میں انسان ہوں. بھائی میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے کسی نے بنایا ہے، مجھے کسی نے بھیجا ہے اور کسی کام کے لیے بھیجا ہے، مجھے اس میں لگنا چاہیے. چل رہے ہیں، آنکھوں پہ پٹی ہے، بیوی کی، بچوں کی، پیٹ کی، شرمگاہ کی. اللہ بچائے. ابھی مجھے پرسوں آ کے ایک ساتھی نے بتایا وہ بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے. جب انہوں نے اپنی پریشانی سنائی تو میں نے کہا یار میری نیند تو آپ نے برباد کر دی. پریشانی کیا سنائی؟ کہنے لگے کہ میرے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ 8-9 سال کا، ایک بچہ 10 سال کا، 8 سال کا، اور ان کے ساتھ ایک میری بیٹی 5 سال کی کا کھیل رہے تھے. اتنے میں ایک لڑکا آیا، اس نے میری 5 سال کی بچی کو اٹھایا اور اسے کھیت میں لے گیا. 5 سال کی بچی کو اٹھا کے کھیت میں لے گیا، 5 سال کی بچی سے بدفعلی کرنے کے لیے. 5 سال کی بچی، شہوت کی پٹی. انسان اتنا بھی گر جاتا ہے. جب اس نے یہ بات سنائی نا تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے اسی وقت اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی. میں نے کہا یہ میری جھولی ہے، تو اسے نہ چھوڑ.
اس لڑکے کو نہ چھوڑ، اس کو کیفر کردار تک پہنچا، اس کو عبرت کا نشان بنا، اس کو برباد کر، تباہ کر۔ میں نے کہا یا اللہ، میں بد دعا نہیں دیتا کبھی، میرے ساتھ لوگوں نے بہت کچھ کیا، میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی میری عزت کو نقصان پہنچایا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا، لیکن میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ لیکن یا اللہ، تیرے محبوب جو صبر کے پہاڑ تھے، جب ان کی بیٹی پہ آنچ آئی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کو طلاق دی گئی، تو تیرے صابر نبی کے صبر کا پیمانہ بھی چھلک گیا تھا، اور انہوں نے بد دعا کی تھی۔ 5 سال کی بیٹی، یا اللہ تو اسے عبرت کا نشان بنا، اس کو ضرور پکڑ۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن اندھے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جتنے موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، یہ یہاں تک پہنچتے ہیں، جتنے غلط استعمال یہ یہاں پہنچتے ہیں، یہ یہاں پہنچتے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ بالکل چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، لیکن چوپایوں میں بھی کچھ تمیز ہے، ان کمبختوں میں وہ تمیز بھی نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ بہت غافل ہے۔ یہ بات ضمناً بیچ میں آ گئی ہے، اس کا شعور ہمیشہ رکھیں، میں انسان ہوں، انسان ہوں، میں کوئی خنزیر نہیں ہوں، کتا نہیں ہوں، میں چوہا نہیں ہوں، میں کوئی بلی نہیں ہوں، میں کوئی کیڑا مکوڑا، میں انسان ہوں۔ شعور آپ کو گناہوں سے روکے گا، یہ ہمیشہ شعور رکھیں، انسان، جانور نہیں ہوں جو چاہوں کروں۔ گدھا کسی دوسرے کے کھیت میں گھس جائے، کہیں گے گناہ گار ہو گیا؟ بولیے۔ کتا کسی کتیا کے پیچھے بھاگے، اسے کہیں گے بڑا بدماش ہے؟ میں انسان ہوں، میرے لیے پابندیاں ہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ اسلام اور دین کی امانت آسمانوں کو پیش کی، زمین کو پیش کی، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے لیے مشکل ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ جنت اور جہنم ہمارے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ پابندیاں ہمارے لیے ہیں، جانوروں کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ شعور رہنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ کتا نہ بنوں، سور نہ بنوں، سانپ اور بچھو نہ بنوں، انسان بنوں۔